الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أهدرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورۃ التکویر. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ التکویر مکی صورت ہے. نزول میں یہ صورت 7ویں نمبر پر ہے. سورۃ اللہب کے بعد یہ صورت نازل کی گئی ہے اور قرآن کریم کی ترتیب میں یہ صورت 81 نمبر پر ہے. 81 سورہ بسا کے بعد یہ صورت لگائی گئی ہے. ربط اس صورت کے پچھلی صورت کے ساتھ. پچھلی صورت میں آیت نمبر 37 میں کہا تھا کہ انسان اپنے محبوب لوگوں سے بھاگے گا، ہر کسی سے بے پرواہ ہوگا. تو یہاں ترقی دی جاتی ہے. یہاں پر اللہ نبی کریم فرماتے ہیں اس صورت میں کہ جو محبوب مال ہوں گے وہ بھی بیکار چلے جائیں گے. دوسرا ربط پچھلی صورت کے آیت نمبر 13 میں کہا تھا فی صحف مکرمہ، معزز صحیفوں میں ہے یہ قرآن کریم. تو یہاں آیت نمبر 19 میں کہا جاتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، اس کو لانے والا فرشتہ بھی عزت والا ہے. تیسرا ربط پچھلی صورت کی آیت نمبر 22 میں کہا ثم اذا شاء انشرا. تو اس صورت کے آیت نمبر یہ کب ہوگا، یہ زمین سے نکلنا یا دوبارہ اٹھایا جانا کب ہوگا. تو یہاں آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ تب ہوگا جب روح جسموں کے ساتھ ملا لیے جائیں گے. چوتھا ربط پچھلی صورت کی آیت نمبر 34 میں کہا تھا یوم یفر المرء من اخیہ. تو یہاں وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کیوں قیامت کے دن پھر بھاگے گا اپنے بھائی سے اور سب سے. تو یہاں وجہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم سے بھی بھاگتے تھے دنیا میں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن سے بھی بھاگ جاتے تھے. پانچواں ربط پچھلی صورت کی آیت نمبر 11 میں قرآن کریم کو نصیحت کہا گیا. آیت نمبر 11 میں کلا انہا تذکرہ. تو یہاں آیت نمبر 27 میں اللہ ربی کریم فرماتے ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم نصیحت ہے مخلوقات کے لیے. چھٹا ربط پچھلی صورت کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا فمن شاء ذکر. تو یہاں آیت نمبر 29 میں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. امتیازات اس صورت کے. یہ صورت ممتاز ہے پہلی آیتوں پر. دوسرا امتیاز یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 10 11 12 پر. تیسرا امتیاز یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 15 16 17 پر. چوتھا امتیاز یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 7 پر. مقصد اس صورت کا، اس صورت کا مقصد ہے اثبات قیامت بالترقی اور فناء عالم کا بیان کیا جاتا ہے. فناء عالم کا جب عالم فنا ہوگا تو اس کی 6 حالتیں بیان کی جاتی ہیں ضمناً، اور ساتھ میں وقوع قیامت کی 6 مزید اور حالتیں بیان کی جاتی ہیں. مقصد اس صورت کا ہے اثبات قیامت بالترقی اور ساتھ میں ضمناً فناء عالم کی 6 حالتیں بیان کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد 6 حالتیں وقوع قیامت کی بیان کی جاتی ہیں. پہلے فناء عالم کی کہ عالم کیسے فنا ہوگا اس کی 6 حالتیں پڑھتے ہیں. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. کورت میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں اللہ ربی کریم ان کی عمر میں علم میں خیر و برکت عطا فرمائے کہ یہ کور جو ہوتا ہے نا یہ پگڑی کے اس کو بولا جاتا ہے. پگڑی کو جب یہ پٹھان لوگ جو پگڑیاں پہنتے ہیں نا
تو یہ جب پگڑی سر پہ رکھتے ہیں تو کافی 12 گز کی یہ پگڑی ہوتی ہے، اور اس کے ایک رول کو مطلب جب ایک بار صرف لپیٹا جاتا ہے نا، اس لپیٹنے کو کور بولا جاتا ہے، کور۔ تو یہ 12 گز پگڑی ہوتی ہے، اور یہ سر پر جب رکھی جاتی ہے اتنی سی چیز بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ سورج بھی اتنا بڑا جو دکھتا ہے نا آج تمہیں، تو یہ سورج بھی اکٹھا لپیٹ لیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا سورج، جب آپ نے سورج کو ڈوبتے ہوئے تو دیکھا ہوگا نا کتنا بڑا سورج ہوتا ہے، لیکن ٹکیا سی بن جاتی ہے شام کو۔ تو یہ تو شام کی ایک حالت ہوتی ہے، یہ تو وہی سورج ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن میں یہ ایک سرخ رنگ کی ایسی چھوٹی سی ٹکیا بن جائے گی۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، یہ قیامت کی حالتیں بیان کی جاتی ہے، فنائے عالم کی، کہ جب دنیا ختم ہوگی تو کیا ہوگا۔ سورج ایسے لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ روانہ کر دیے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، تو پہاڑ چلائے جائیں گے، انہیں زمین سے اکیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا، اور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑیں گے۔ بارہا ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عُطِّلَتْ بیکار ہو جائے گی، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار ہو جائے گی، چھوڑ دی جائے گی۔ 10 ماہ کی حاملہ جو اونٹنی ہوتی تھی تو یہ عرب میں بڑی وہ سمجھی جاتی تھی، مطلب کہ عرب اس کے لیے بہت خوش ہوتے تھے اور بہت نفیس اور قیمتی سمجھی جاتی تھی، اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا جو آج بھی جو گاؤں میں رہتے ہیں نا، گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں اور یہ جانور وغیرہ رکھتے ہیں نا، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتے ہیں ان کی جب بھینس یا گائے وغیرہ یا بکری یا کوئی بھی ایسا کوئی اور جانور ہونا، وہ جب مطلب حاملہ ہو جائے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ ایک ایک دن گنتے ہیں کہ آج بچہ ہوگا، آج ہمیں پھر آج بچہ ہوگا، کل ہوگا، اور پھر یہ دودھ کے لیے اور لسیوں کے لیے اور مکھن کے لیے اور دہیوں کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانور حشرت اکٹھے کیے جائیں گے آبادی کی طرف، جنگل کے جانور آبادی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی یہ ایسی حالت ہوگی، ہولناکی کی حالت ہوگی نا، کہ یہ جانور جتنے بھی ہیں نا، ایسی ہولناکی کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی کہ یہ جانور، یہ سارے جتنے بھی چرند پرند ہیں، یہ سارے آ کر آبادی کی طرف آ جائیں گے، یہ ڈر کے مارے انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں، اللہ ربی کریم ان کی عمر میں علم میں خیر اور برکت عطا فرمائے، کہ آج سے لوگوں کو اتنا نہیں پتہ، فرماتے ہیں کہ ہم جب گاؤں میں رہتے تھے تو آپ بھی جب لوگ گاؤں میں رہتے، بڑے بڑے گھر ہوتے، پرندے ہوتے وہاں پر، تو کہتے ہیں جب یہ طوفان اور آندھی وغیرہ آتی تھی، آج کل تو اس طرح کی طوفان اور آندھیاں بھی نہیں آتی، پھر یہ بہت ہی تیز آندھی اور طوفان آتے تھے گاؤں کے علاقوں میں، تو کہتے ہیں یہ پرندے جتنے بھی ہوتے تھے، چڑیا وغیرہ یا باقی پرندے، یہ سارے آ کر کمروں میں ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے، اتنا ڈری ہوئی ہوتی تھی یہ چڑیا اور یہ باقی پرندے۔ اس طرح یہ جانور بھی ڈر جاتے، اکٹھا ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر۔ تو اس کی معنی کیا ہے؟ جانور جو ہے تو آبادی کی طرف آ جائیں گے، وہ انسانوں سے نہیں ڈریں گے۔ ویسے آپ نوٹس کریں تو ہم جانوروں سے ڈرتے ہیں نا، لیکن جانور ہم سے ڈرتے ہیں۔ ہم جانوروں سے ڈرتے ہیں، جانور ہم سے ڈرتے ہیں، ہر جانور انسان سے ڈرتے ہیں، انسان صرف المخلوقات ہے۔ لیکن وہ اگر کبھی حملہ کرتا بھی ہے تو اگر انسان اس کو کچھ کرے تو اپنے دفاع کے لیے ڈر کے مارے وہ حملہ کرتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ انسان مطلب کہ یا وہ انسان سے ڈرتا نہیں ہے تبھی وہ حملہ کرتا نہیں، وہ ڈر کے مارے کر لیتا ہے، اور جبکہ انسان اس سے ڈرتا ہے۔ بعض لوگ یہاں پر مائنڈ لیتے ہیں کہ جانوروں کا بھی حشر ہوگا اور جانور بھی اٹھائے جائیں گے قیامت کے لیے، تو کہتے ہیں جانوروں کا حشر ہوگا، جانور بھی قیامت کے دن ہوں گے، اور پھر اس پر ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو ہے تو قیامت کے دن ان کو جو بغیر سینگ کہتے ہیں نا، بغیر سینگوں والوں کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ سینگ والوں سے اپنا بدلہ لیں گے۔ تو کہتے ہیں اس سے مراد چھوٹے جانور اور بڑے جانور، چھوٹے جو کمزور جانور تھے جن پر سینگوں والے جانور ظلم کیا کرتے تھے، تو یہ ان سے اپنا بدلہ لیں گے، یہ چھوٹے جانور بڑے جانور سے اپنا بدلہ لیں گے۔ دیکھیے اس بات کی طرف ذرا غور کیجیے، جانور مکلف نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ تو سائیکل ہے نا، یہ تو نظام زندگی ہے، نظام کائنات ہے، وہ تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے تو بایولوجی میں ہم نے پڑھا نا، یہ تو ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، یہ سائیکل زولوجی میں، باٹنی میں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، ایک چیز دوسرے چیز کو کھاتی ہے، دوسری چیز تیسرے چیز کو کھاتی ہے۔
اور یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہے، چھوٹی بڑی چیز دیکھیں، سمندروں میں بھی، پانیوں میں بھی، جنگلات میں بھی، یہاں حشرات میں بھی، پرندوں میں بھی، بڑا چھوٹے کو کھاتا ہے، چھوٹا پھر اپنے سے چھوٹے کو کھاتا ہے، وہ اپنے سے چھوٹے کو، پھر وہ کیڑے کو کھاتا ہے، کیڑا کسی اور چیز کو کھاتا ہے، کیڑا چینٹی کو کھاتا ہے، چینٹی کسی اور چیز، مطلب یہ سائیکل چلتا رہتا ہے ایسی. تو یہ تو سائیکل، اور یہ مکلف بھی نہیں ہے جانور، تو پھر کیسے چھوٹے جانور سے کہا جائے گا کہ تمہیں سینگ دے دیے گئے، تم بڑے جانور سے اپنا بدلا لو. دیکھیے بچے جو ہے نا، بچے انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، لیکن جو 15 سال سے کم عمر بچہ ہونا، تو 15 سال سے جو کم عمر ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، یعنی نابالغ. اس پر اللہ کی طرف سے کوئی حد، کوئی قصاص مقرر نہیں ہے. اگر وہ قتل بھی کر لے، چوری بھی کر لے، تو اس کی قصاص حد نہیں ہے. ہاں ادب کے لیے اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو قصاص ہے نا، قتل کرنا، پھانسی دینا، حد مقرر کرنا، وہ بچے پر لاگو ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے. صرف بچے پر نہیں، اگر انسان لیکن وہ بیوقوف ہے، مطلب کہ وہ پاگل ہے، تو اس پر بھی کوئی حد نہیں ہے. پاگل پر حد نہیں ہے، بچے پر حد نہیں ہے. تو یہ حد اسی طرح جانور پر بھی حد نہیں ہے، بیکل پر حد نہیں ہے، بچے پر نہیں ہے، جانور پر نہیں ہے. کیونکہ ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ بے عقلی ہے. بچوں کی عقل بھی کامل نہیں ہوئی، جانوروں میں تو سرے سے ہے ہی نہیں. اور جو بیوقوف ہے، جو پاگل ہے، ان میں بھی عقل نہیں ہے. تو بے عقلوں کے ساتھ تو حساب کتاب ہے ہی، وہ تو آ گئے بس دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے. کبھی کبھار بندہ سوچتا نہیں یہ پاگل، یہ بیوقوف، الحمدللہ کہتا ہے ہمیں عقل عطا کی ہے، لیکن آتے ہیں اس دنیا میں کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اچھے ایسی جنتوں میں چلے جائیں گے. تو یہ بیوقوف جو ہوتے ہیں، بے عقل جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، اور جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. تو حدیث کی پھر معنی کیا ہے؟ حدیث کی یہی معنی نہیں ہے جو ظاہراً لوگ لیتے ہیں کہ بس اس سے مراد جانور ہی ہے، بلکہ حدیث کے معنی یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہوں گے نا دنیا میں، تو وہ طاقتور لوگوں نے ان پر دنیا میں ظلم کیا تھا. ظالموں نے، سینگوں والے نے ان پر ظلم کیا تھا، جن کی سینگیں تھی، جن کے جو صاحب اختیار تھے، صاحب اقتدار تھے. اور یہ کمزور لوگ، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، یہ ان کی دعائی سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے. تو اللہ نے تو ان کی دعائی سنی تھی. دنیا میں بھی اللہ ظالم کو انجام تک پہنچاتا ہے، لیکن آخرت میں بھی اس مظلوم کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اپنے ہاتھوں ظالم سے اس سے بدلہ لینے کے لیے کہا جائے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا. اور اسے کہا جائے کہ جس نے تم پر ظلم کیا، سینگوں والے جو ظالم جابر تھے، صاحب اقتدار اختیار تھے لیکن ظالم تھے، آج اب تم ان سے اپنا بدلہ لو گے، ان سے اپنا بدلہ لے لو. اس سے مراد ظالم اور مظلوم ہے، جانور نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حشر الدواب موتھا، کہ جانوروں کا جو حشر ہے نا، وہ ان کی موت ہے، بس وہ جب مر جائیں گے ان کا حشر ہے. جانوروں کا حشر نہیں ہوگا، یعنی وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں ہوگے. ہاں وہ جانور کہ جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ تھا، انسانوں نے ان پر ظلم کیا تھا، انسانوں نے ان کو پال رکھا تھا، اور پھر اس کے روٹی پانی کا خیال نہیں رکھتا تھا، گرمی سردی کا خیال نہیں رکھتا تھا، آرام کا خیال نہیں رکھتا تھا، اسے زیادہ کام لیتا تھا. جو کام لینے والے جانور ہوتے ہیں، گدے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، یا خچر ہوتے ہیں، یا گھوڑے ہوتے ہیں، یہ کام لینے والے جانور، یا بیل ہوتے ہیں، یا گائے ہوتی ہیں، ان سب سے دودھ بھی دیا جاتا ہے، کام بھی دیا جاتا ہے. تو یہ جانور کہ ان سے کام دیا جاتا ہے، دودھ دیا جاتا تھا گائے سے، لیکن کھانے پینے کا انتظام اس کا نہیں تھا. بیل گاڑیاں چلائی جاتی تھی، کھانے پینے کا اس کا انتظام. گدا ہے، گھوڑا ہے، جتنے بھی خچر وغیرہ جو بھی اونٹ ہے، تو ان سب کے ساتھ اگر یا پرندے ہیں، جو بھی جانور تھا جس کے ساتھ اس کے مالک نے یا کسی اور انسان نے ظلم کیا تھا، تو اس جانور کو زندہ کیا جائے گا کہ اس انسان کے بارے میں شکایت کر سکے اور اسے اپنا بدلہ لے سکے. جانوروں کا آپس میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جانور ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ عقل والے نہیں ہے. تو حدیث کا مطلب ظالم اور مظلوم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ. پھر ایک اور بات، یہاں پر تو قیامت کی حالت بیان ہی نہیں ہو رہی. یہاں پر کون سی حالت بیان ہو رہی ہے؟ کون سی حالت؟ فنا عالم کی حالت بیان ہو رہی ہے. جب عالم فنا ہوگا وہ حالت بیان ہو رہی ہے. اس کے بعد ابھی تو حشر قائم ہی نہیں ہوا، حشر تو اس کے بعد قائم ہونا ہے، ابھی تو قیامت قائم ہی نہیں ہوا. قیامت کی پہلی کی نشانی آئی ہے. تو یاد رکھے، دل تک یہ بات اتر دی کہ قیامت کی پہلی والی بات ہے، کہ اتنی ہولناکی ہوگی قیامت کی کہ جانور بھی جو ہے تو آبادی کی طرف چلے آئیں گے، وہ انسانوں سے نہیں ڈریں گے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں، نے اپنے ساتھی سے اقرار سے سنا کہ ایک جگہ پر طوفان آیا ہوا تھا، کہ سیلاب آیا ہوا تھا. کہتے ایک ہی تختے پر سانپ، بکری، بھیڑیا تینوں کھڑے تھے، ایک دوسرے سے نہیں ڈر رہے تھے، نہ ایک دوسرے کا خوف تھا، کیونکہ ایک اور خوف ان میں مشترک ہو چکا تھا، اور وہ سیلاب کا خوف تو جان بچانے کا تھا. تو دشمن بھی آپس میں ایک ہی تختے پر کھڑے تھے. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر دشمن بھی جو ہے ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا، انسان اور جانور ایک ساتھ ہی ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ. اور جب جنگل کے جانور حشرت جمع کر دیے جائیں گے آبادیوں کی طرف، اکٹھے کیے جائیں گے آبادیوں کی طرف. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اور جب دریا خشک ہو جائیں گے، سجرت بڑکائے جائیں گے،
تو آگ جب بڑکتی ہے کسی چیز پر، پانی کو بھی جب ہم آگ پر رکھتے ہیں نا تو پانی پر جب وہ پڑا رہے تو آخرکار خشک ہو جاتا ہے وہ پانی بھی نا، وہ برتن بھی ایسے جل جاتے ہیں اور پانی بھی خشک ہو جاتے ہیں. تو یہ دریاؤں میں آگ بڑکائی جائے گی یعنی کہ دریا خشک ہو جائیں گے. قیامت کے سے پہلے کی 6 حالت تھی کہ جب عالم فنا ہوگا تو کیا حالت ہوگی. اب یہاں سے وقوع قیامت کی 6 حالتیں بیان کی جاتی ہیں کہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا. وقوع قیامت کی 6 حالتیں بیان کی جاتی ہیں. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ اور جب جسم ملا دیے جائیں گے روحوں کے ساتھ. جسم روحوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے یا روحیں جب جسموں میں ڈال دی جائے گی. یہ جو کہتے ہیں کہ مردے زندہ ہیں تو ان کو یہاں پر وہ کیا جواب دیں گے، یہاں پر وہ کیا جواب دیں گے. یہاں پر یہ وقوع کے بعد کی حالت بیان کی جا رہی ہے نا کہ انسانوں میں روحیں ڈال کر ان کو زندہ کر دیا جائے گا. کہ اب دیکھیں انسان اب زندہ ہو رہے ہیں، انسان اس کے بعد زندہ ہو گئے، پھر قیامت کے میدان حشر کی طرف جائیں گے. اور جانور اس سے پہلے جو ہے تو میدان حشر میں جمع ہو گئے تھے، نہیں وہ پناہ عالم کی، میں بار بار پناہ بولتی ہوں، پشتو میں پناہ بولتے ہیں، فنا بولتے ہیں، تو فنائے عالم کی وہ حالتیں تھی. تو یہاں پر انسان زندہ کر دیے جائیں گے، نفسوں کے ساتھ جسموں کے ساتھ روحیں ملا دی جائے گی، روحوں کے ساتھ جسمیں ملا دی جائے گی. تو روح یا لیو میں یا سجین میں ہے، وہاں پر وہ جسم جو ہے تو وہ ذرہ ذرہ ہو چکے ہیں، وہ ہوا میں اڑ چکے ہیں، وہ پانی میں بہ چکے ہیں، وہ قبر میں ذرہ ذرہ ہو چکے ہیں. لیکن اللہ ربی کریم ان کو جو ہے تو ٹھیک ٹھاک کر دے گا اور میں روح ڈال دے گا اور یہ حشر کے کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھ پڑے ہوں گے. کل کے سبق میں کہا تھا نا کہ ثم اذا شاء انشرہ، تو ماما تو فاغبر، اب مرتا ہے تو قبر میں جاتا ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر قیامت کے دن نکلتا ہے قبر سے. تو کیسے نکلتا ہے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جسموں میں روحیں ڈال دی جائے گی، اور جب جسم ملا دیے جائیں گے، اور جب جانیں ملا دی جائے گی جسموں سے، یعنی روح ملا دیے جائیں گے جسموں سے، معنی ٹھیک ہے. اور جب جانیں یا روحیں ملا دی جائے گی جسموں سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ پر تو ماری گئی تھی. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کس گناہ پر ماری گئی تھی. اللہ کو پتہ تھا نا کہ کس گناہ پر ماری گئی تھی، اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا. تو اس سے کیوں پوچھا جائے گا، حالانکہ اس کا تو کوئی جرم کوئی گناہ نہیں تھا. اس سے پوچھا جائے گا قاتل کو شرمانے کے لیے، کیونکہ جو مجرم ہے نا تو اس کو شرمانے کے لیے اس سے پوچھا جائے کہ وہ خود اپنی گواہی دے سکے. کہ لیکن سوال بظاہر اس سے ہوگا، لیکن اس کا مقصد ظالم کو، مجرم کو شرمانا ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم کے بدلے، کس جرم کی وجہ سے تم دفنائی گئی تھی. کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں چند قبائل ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو، ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا تو پھر شرم کی وجہ سے ان کی بیٹیاں بگا کر لے جائی گئی تھی. اور پھر تفصیل واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں. پھر سردار نے قسم کہی تھی کہ اس کی بیٹی پھر اس کے ساتھ واپس نہیں آ رہی تھی. اس نے قسم کہی کہ اگر میری بیٹی ہوگی تو میں اس کو زندہ گاڑوں گا زمین میں. اس نے میری شرم جو ہے تو میری شرم کا خیال نہیں رکھا اور میری عزت مٹی میں ملا دی. کیونکہ اس کی وہاں ایک سردار کے بیٹے سے یا کسی اور سے شادی ہو چکی تھی دوسرے قبیلے میں، وہ وہاں شوہر کے ساتھ خوش تھی کیونکہ وہ ان سے ان کی بیٹے بگا کر لے گئے. پھر جب صلح ہوا ان کی لڑکیاں واپس لائی گئی، لیکن ایک لڑکی نہیں آئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، شادی شدہ. وہ باپ نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ، وہ نہیں گئی کہ میں خوش ہوں یہاں پر. تو باپ کو غصہ آ گیا کہ اس لڑکی نے میری غیرت جو ہے تو مٹی میں ملا دی، عزت مٹی میں ملا دی. میں اپنی بیٹوں کو اب زندہ قتل کروں گا، گاڑوں گا، زندہ ہی گاڑوں گا زمین میں، قتل نہیں گاڑوں گا. تو وہ زندہ گاڑی جاتی تھی. تو لہٰذا سردار کی دیکھا دیکھی بات کے بیوی والے نے یہ کام شروع کر دیا، اور یہ بات جو ہے تو یہاں وہاں تک پھیل گئی. اور لوگ اپنی بیٹیوں کو شرم اور عزت کے مارے کہ یہ بس عزت یہ پرائے شوروں کے لیے پھر جیتی ہے، ان کے لیے بچے لاتی ہے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ہماری بیٹیاں پرائے مردوں کے پاس جائے گی. خود ان کے گھر جوائی بھی تھی، وہ تو کسی کی پرائی بیٹیاں نہیں تھی نا، جو ان کی بیویاں تھی، یہ نہیں سوچ کر میں تھی. تو لہٰذا اپنی بیٹوں کو زندہ گاڑنا شروع کر دیا تھا. حدیث میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الوالدۃ والموءودۃ فی النار، کہ جو دفنانے والی ہے اور دفنانے والی اور دفن ہونے والی دونوں آگ میں ہوگی. عجیب بات ہے، جس کو دفن کیا گیا تھا وہ کیوں آگ میں ہوگی؟ اب دیکھیں یہ نہیں کہ جو بھی حدیث ثابت تو آپ اس کو اسی طرح بس معنی کر دیں، ہاں اس پر تو ظلم بھی کیا گیا، وہ جہنم میں بھی ہوگی. نہیں، میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ والموءودۃ لہا، والموءودۃ لہا، کہ اس موعودہ کی جو ماں تھی جو اس کا حکم دیتی تھی، اس کو بھی جس نے اس کو جنا تھا تو وہ آگ میں ہوگی. کیونکہ جب بچی ہوتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو شوہر تو پہلے سے عورت کو قسم دے رکھی ہوتی تھی، تو وہ بھی دائی سے کہتی تھی کہ چلو اس کو دفنا کر آ جاؤں. تو یہ دونوں ہی آپس میں ملی ہوئی ہوتی تھی، ماں بھی ملی ہوتی تھی اور دائی بھی ملی ہوتی تھی، اور جا کر بچی کو دفنا کر آ جایا کرتے تھے. پھر ان میں ایک آدمی نیک آدمی تھے، ساسا ابن ناجیہ،
بہت ہی نیک آدمی تھے. اس نے جو ہے تو بس کافی ساری لڑکیاں تو دفنائی جا چکی تھی, گاڑی جا چکی تھی زندہ, لیکن اس کے بعد اس نے 2 اونٹ دے کر لوگوں کی لڑکیاں لینی شروع کر دی تھی. ایک آدمی دفعہ اپنی بچی کو لے کر جا تھا زندہ دفنانے کے لیے. اس نے پوچھا ساسا ابن ناجیہ نے کہ کیا کرو گے, اس کو دفنانے لڑکے تو ظلم کر رہے ہو, یہ کیا وہ بات. اس نے کہتی اگر تمہیں اتنا رہ مارے تو تم دے دو اس کو. کہتے کتنے میں دو گے مجھے, کہتے 2 اونٹ. 2 اونٹوں کے بدلے مجھے دے دو. اس نے کہا, یا اس نے کہا کہ 2 اونٹ دے دو, لہٰذا 2 اونٹوں کے بدلے اس نے وہ بیٹی اپنی اس کو دے دی. اس نے 2 اونٹ دے دیے ساسا ابن ناجیہ نے. پھر جو کوئی بھی بیٹی دفنانے جاتا لوگ کہتے پہلے ساسا ابن ناجیہ سے پوچھو, اگر وہ لیتا ہے تو تمہیں 2 اونٹ مل جائیں گے. اتنے بغیر تھے کہ اپنی لڑکی ایک آپ بیچ رہے تھے, پہلے دفنا رہے تھے اب بیچ, وہ تو نیکی کر رہا تھا, لیکن یہ کیا سوچ کر اپنی بیٹیوں کو بھیج رہے تھے کہ اب پہلے دفن کرنا تھا اور اب دفن نہیں کیا, زندہ چھوڑے. یہ تو زندہ چھوڑی ساسا ابن ناجیہ کی نیکی تھی, لیکن 2 اونٹ کے بدلے بیٹی کی اتنی بھی عزت نہیں تھی. 2 اونٹ ان کو چاہیے تھے لیکن بیٹی ان کو نہیں چاہیے تھی. تو وہ بیٹی پھر اس کے گھر 160 لڑکیاں بڑی ہو گئی تھی, اور جن کی اس نے شادیاں بھی کی تھی بڑے دھوم دھام کے ساتھ, اور جہیز بہیز جو بھی اس وقت کا رواج تھا وہ سارا کچھ دیا تھا. 320 اونٹ کے بدلے اس نے 160 لڑکیاں آزاد کرائی تھی, لی تھی, اور اس کی پھر یہ اپنی بیٹیوں کی طرح ان کی پرورش کی تھی, اور پھر ان کی شادیاں کرواتا تھا. کتنا نیک انسان اور کتنی بڑی نیکی اس نے کی تھی. بیائی وید الموعودۃ سئلت, اور جب زندہ دفنائی گئی سے پوچھا جائے گا, بیائی ذنب قتلت, کہ کس گناہ پر تو ماری گئی تھی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. موت کے وقت اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں. جو انسان کے ساتھ اس کے فرشتے ہوتے ہیں نا دائیں بائیں اعمال نامہ لکھتے ہیں, تو یہ اعمال نامہ جو موت کے وقت انسان کے پاس بند ہو جاتا ہے نا, تو پھر قیامت کے دن یہ پھر کھول دیا جاتا ہے. کھولا ہوا اعمال نامہ سب کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے, اور ان کو ہاتھوں میں بھی دیا جاتا ہے, اور پھر یہ پڑھتے ہیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم تیز کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت قریب کر دی جائے گی موحدین کے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ, جان جائے گا ہر ایک نفس وہ جو اس کو پیش کیا جائے گا, جو اس نے کیا ہوگا وہ اس کو پیش کیا جائے گا. اب مثال پیش کی جاتی ہے بعض بعد الموت کے لیے ستارے کے ساتھ. فلا اقسم بالخنس, خوش نہیں ہے ایسا کام, شاید کرتا ہوں میں چپکے سے آنے والے ستارے کو. خنس چپکے سے آنے والا ستارہ, پیچھے ہٹنے والا ستارہ. الجوار الکنس, آگے جانے والا. کنس کڑا ہونے والا, کڑا ہونے والا اپنے برجوں میں, چھپنے والے اپنے برجوں میں, یا کڑے ہونے والے برجوں میں ستارے. مطلب یہ کہ جس طرح ستارہ آج ادھر ہے, رات کو نکل آتا ہے شام کو, اور صبح کو تم دیکھتے تو وہ غائب ہو چکا ہوتا ہے. آج آسمان کے ایک کنارے پر ہوتا ہے, پھر یہ ساری رات سفر کرتا ہے. بعض ستارے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں, اور بعض ستارے جو ہوتے ہیں تو وہ سفر کرنے والے ہوتے ہیں. خنس پیچھے ہٹنے والا ستارہ ہوتا ہے, یعنی اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر نظر نہیں آتے دن کے وقت, رات کو تو نظر آ جاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں سارے ستارے اس سے مراد ہیں, کیونکہ سبھی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں, یا دن کو چھپے رہتے ہیں. جوار چلنے والے ستارے ہوتے ہیں, اور کنس جو ہوتے ہیں تو یہ چھپ جانے والے ستارے. خنس جو ہوتے ہیں تو پیچھے ہٹنے ہیں, جوار چلنے والے ستارے ہیں, اور کنس اپنی جگہوں پر کھڑے ستارے ہیں, یعنی چھپ جاتے ہیں اپنی جگہوں میں, اپنے مکان اپنے مسکن میں. یہ ستارہ چھپ جاتے ہیں, کھڑے ہی رہتے ایک جگہ پر, ہلتا جلتا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب ستارہ آج ایک جگہ رات کو ایک جگہ پر ہے, صبح وہ دوسری جگہ پر جا چکا ہوتا ہے, سفر کر رہا ہوتا ہے, اور ایک کنارے دوسرے کنارے تک چلا جاتا ہے, اور غائب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آیت نمبر 14 میں جو تھا جواب قسم تھا. اچھا, یہ اتنی ساری حالتیں جب بیان کی گئی نا, تو والے مطلب سما حضرت یہ جواب قسم تھا کہ اگر نیک عمل اس نے کیا ہوگا یا برا عمل کیا ہوگا, یہ سارا کچھ اپنے اعمال دیکھ لے گا. ینظر المرء ما قدمت, یہ انسان اپنے اعمال دیکھ لے گا. اور یہاں پر جو ہے تو اقسم بالخنس جوار الکنس, تو مطلب یہ کہ ستارہ جو شام کو نکلا, تو یہ اس کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کون لے کر گیا. اسی طرح انسان آج تم ایک کنارے پر ہو, کل کو دوسرے کنارے پر ہوں گے, یعنی قیامت کے کنارے پر. تم آج دنیا میں ہو, کل قیامت میں ہوں گے, یا آج زندہ ہو, کل قبر میں ہوں گے. واللیل اذا عسعس, صداقت بیان کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالوں کے ساتھ. واللیل اذا عسعس, اور شاید ہے رات جب پیچھے ہٹ جائے. والصبح اذا تنفس, اور شاید ہے صبح جب یہ سانس لے. صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے, اور صداقت قرآن کریم کی بھی ہے. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں رات ہٹ جاتی ہے, دن نکل آتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے, قرآن کریم کے آنے سے رات ہٹ گئی اور دن نکل آیا. دن نے انگڑائی لی, دن نے سانس لی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو چمکنے لگے. وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ,
اب قرآن کریم کی صداقت کی دو حال کے بیان کی جاتی ہے، وہ آپ علیہ السلام کی صداقت ہے قرآن کریم کی. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ قرآن کریم بات ہے رسول عزت والے کی. بے شک یہ قرآن کریم لقول کہا ہوا ہے، کہی ہوئی بات ہے، یا کہا ہوا ہے یا بات ہے رسول کریم عزت والے رسول کی، یعنی فرشتے کی. جبرائیل امین علیہ السلام اس کو لے کر آیا تھا. ذی قوت، قوت والا، طاقتور جو قوت والا ہے. عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش مکین، جو عرش والے کے ہاں مکین بلند مرتبے والا ہے، جو عرش والے کے ہاں بلند مرتبے والا ہے. جبرائیل امین کی صفت کی جاتی ہے، یعنی جو کام اسے سپرد کیا جاتا ہے پوری قوت سے وہ کام کر دیتا ہے یہ فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام. مطاع ثم امین، اطاعت کی جاتی ہے جن کی، ثم امین، اطاعت کی جاتی ہے جس کی فرشتوں کے مقام میں، امین امانت دار ہے، مانے گئے ہیں فرشتوں کے مقام میں، یعنی کہ فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں. فرشتوں کے درمیان جبرائیل امین کی اطاعت کی جاتی ہے، فرشتوں کے مطاع ہے. نیز وحی کے سلسلے میں امین بھی ہے، جو وحی کو کی جاتی پوری کی پوری لے کر آتے ہیں. وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے صاحب تمہارے، اور نہیں ہے دوست تمہارے بمجنون دیوانے، تمہارا دوست دیوانہ نہیں ہے. صاحب کہا، دیکھے دوست کہاں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں 40 سال تو گزارے تھے نا، تب تو وہ ان کے دوست تھے. تو 40 سالوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ 40 سال تک جب یہ صادق اور امین تھے تو اب کیسے دیوانے ہو گئے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ بھی صداقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور تاکید کے ساتھ وَلَقَدْ رَآهُ، اور تاکید کے ساتھ رآہ دیکھا تھا آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین کو، بالافق المبین، بالافق المبین، آسمان کے کھلے کناروں پر آسمان کے کھلے، یعنی آسمان کے کھلے کناروں پر جبرائیل امین نے دیکھا تھا. آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو اپنی اصل صورت میں دیکھا تھا. یہ وحی کی ابتدا کا بیان ہے. جب پہلی وحی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصل صورت میں دیکھا، تو تب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل امین کے جو ہے تو 600 پر تھے جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا. اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا، جس سورۃ نجم میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. وما هو على الغیب بضنین، اور نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب وحی کے بیان پر بخل کرنے والے. غیب کے معنی مطلب وحی، کیونکہ وحی تو غیب ہی ہوتی ہے نا، آپ علیہ السلام کو وحی کی جاتی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تو اس کی وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور وحی کو آگے پھر بیان کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آپ کو وحی کی گئی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، اس میں سے کسی بات کو چھپایا نہیں. شیعوں پر رد کیا جاتا ہے، شیعہ کہتے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی بات بھی تھی نا، کہ وہ ہی خلیفہ بلا فصل ہے، تو کہتے ہیں وہ بات بھی انہی باتوں بھی تھی جو چپکے سے آپ کو باتیں بتائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دیکھیے آپ رضی اللہ عنہ کو تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر موت کی چارپائی پر لٹایا تھا، اور مطلب کافی ساری باتیں وہ اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غیب کی بات کسی سے بھی نہیں کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں کی. جو باتیں تھی دین کے حوالے سے، جو صاف واضح باتیں تھی، صاف واضح انداز میں اپنے صلی نے بتا دی. بلکہ آگے بتایا کہ جو بات تم مجھ سے سنو، یہاں قبروں میں تم مجھ سے سنتے ہو، حجروں میں سنتے ہو، تم جا کر ان کو کوٹوں پر بیان کرو، تم چھتوں پر چڑھ جاؤ اس کو بیان کرو. تم یہاں سنتے ہو جو لوگ غائب ہے، تم جا کر غائب لوگوں کو میری بات پہنچا دو. آپ علیہ السلام نے کوئی بات غائب نہیں چھوڑی، بلکہ حدیث میں آتا ہے لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کوئی رازدار دوست پکڑتا، خلیل کہتے ہیں رازدار دوست کو جس کے ساتھ راز کی باتیں کی جاتی ہے، تو میں ابا بکر کو رازدار دوست بناتا. یعنی کہ اگر کوئی چپکی سے میری باتیں ہوتی نا، راز کی باتیں ہوتی، تو میں ابوبکر کو بتاتا، کیونکہ ابوبکر نے میرے ساتھ غار میں 3 راتیں 3 دن گزارے تھے. کوئی راز کی باتیں ہوتی تو میں اس کو بتاتا، اور وہ میرے ہر وقت کا یار تھا، میرے ہر وقت کا دوست تھا، تو میں ان کو راز کی باتیں بتاتا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. شیعوں پر پھر سے رد کیا جاتا ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں، وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بیان پر بخل کرنے والے. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ قرآن کریم
قول شیطان، اور نہیں ہے یہ قرآن کریم شیطان مردود کا کلام، شیطان مردود کی بات نہیں ہے یہ قرآن کریم، کہ جس طرح نجومیوں پر کے پاس شیطان آتے رہتے ہیں اور ان کو بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں ان کو بتلا دیتے ہیں، یہ قرآن ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، یہ شیطان کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور فرشتے اس کو وہی لے کر آتا ہے، شیطان سے کوسوں دور۔ ہم نے سورۃ الجن میں پڑھا تھا کہ کس طرح فرشتے کی حفاظت کی جاتی ہے شیاطین سے، باقی فرشتے اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہی والے فرشتے کے ساتھ جبرائیل امین کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، زجر دی جاتی ہے منکرین قرآن کو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کا بیان ہو رہا ہے اور تم اس سے اعراض کرتے ہو، اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر نصیحت ہے للعالمین، مخلوقات کے لیے، یہ قرآن کریم تمام مخلوقات کے لیے نصیحت ہے۔ فَلِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، ان کے لیے جو چاہے تم میں سے ان یستقیم، کہ ثابت قدم رہے ایمان پر، جو چاہے تم میں سے کہ چلتا رہے سیدھے رستے پر، چلتا رہے، کیونکہ چلتا رہنا بھی ثابت قدمی ہے نا، کیونکہ اس راہ پر آنا آسان ہے، اس راہ پر چلنا مشکل ہے، چلنا ہی در حقیقت ثابت قدمی ہوتی ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ایک معنی ہم اردو میں کرتے ہیں چلا ہم کو سیدھا راستہ، مطلب کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس رستے پر چلیں، تو وہ جو چاہے تم میں سے کہ ثابت قدم رہے سیدھے رستے پر، یعنی چلتا رہے سیدھی راہ، وہ جو چاہے تم میں سے ان یستقیم، کہ چلتا رہے، لما شاء منکم ان یستقیم، ان کے لیے جو چاہے تم میں سے، جو چاہے تم میں سے چلنا سیدھے رستے پر یا ثابت قدم رہنا سیدھے رستے پر۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، بشارت دی جاتی ہے کہ صحیح ہے تم بھی چاہتے ہو کہ میں سیدھے رستے پر چلوں، لیکن تمہاری چاہ اللہ کی چاہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری چاہ میں جب اللہ کی چاہ شامل نہ ہو تو خالی خولی تمہاری چاہ کسی کام کی نہیں ہے، جب اللہ کی چاہ تمہاری چاہ کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر کوئی تمہیں اس رستے سے روک نہیں سکتا اور تمہیں اللہ چلائے گا اس رستے پر۔ تو اللہ ربی کریم سے کہے کہ اللہ تو چاہے، اللہ تو یہ چاہ کہ ہم اس رستے پر چلے، اللہ تو ہمارا ساتھ دے، تو ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، تو ہمارے ارادوں پر کن فرما دے، ہمارا ارادہ ہے لیکن تو چاہ اللہ ہم اس رستے پر چلانا، تو ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تمہیں پسند اور محبوب ہوتے ہیں اور جن کو تو ہمیشہ اپنے رستے پر چلاتے ہیں، اللہ ہمیں وہ خوبیاں پیدا فرما جو ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں تیری دین کی ہر بات اور ہر کام کے لیے اللہ۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں چاہتے تم ایک کام الا ان یشاء اللہ، مگر وہ جو چاہے اللہ رب العالمین، جو رب ہے مخلوقات کا۔ تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، تو تمہاری چاہت کے ساتھ جب اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا، مشیت، توفیق بھی شامل ہوگی تو تم تبھی سیدھا رستہ پر چلو گے، اگر شامل نہیں ہوگی تو تم سیدھے رستے پر نہیں چل سکتے۔ صورت مکمل ہو گئی۔ صورت کا مقصد ہے اثبات قیامت اور ضمن فنائے عالم کی 6 حالتیں بیان ہوئی اور وقوع قیامت کی بھی 6 حالتیں بیان کی گئی۔